بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر بد کی 15 علامات اور ان کا علاج۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نظر اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اچھے بھلے آدمی کو قبر میں اتار دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے۔ اونٹ کا ہنڈیا میں پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اونٹ کو نظر لگتی ہے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے، تو اونٹ کا مالک اس کو مرنے سے پہلے ذبح کر کے حلال کر لیتا ہے اور اونٹ کا گوشت ہنڈیا میں پکنے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس اور بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نظر لگنے سے خوف زدہ ہوئے تھے، کیونکہ وہ بیٹے خوبصورت، خوش نظر حلیے والے اور خوش منظر تھے۔ لہٰذا یعقوب علیہ السلام اس بات سے ڈرے کہ لوگ ان کے بیٹے کو نظر بد کے ذریعے نقصان نہ پہنچا دیں، کیونکہ نظر لگنا حق ہے جو کسی ماہر گھڑ سوار کو اس کے گھوڑے سے گرا دیتی ہے۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور ان کے پاس ایک بچی بھی تھی جس کے چہرے پر پلاہٹ اور کمزوری تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس پر دم کراؤ کیونکہ اس پر نظر کا اثر ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو دیکھا تو ان کی والدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، کیا معاملہ ہے کہ میں اپنے بھائی کی اولاد کے جسم دبلے پتلے دیکھ رہا ہوں؟ کیا انہیں کوئی مشکل، بھوک یا بیماری تکلیف درپیش ہے؟ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جی نہیں، لیکن انہیں بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو تائید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان پر دم کرو۔ نظر بد کی کچھ علامات ایسی ہیں جن کے سبب کوئی جسمانی یا نفسیاتی بیماری یا غیر معمولی رویہ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا ہمیں اچھی طرح سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کسی پر جسمانی مشکلات نمودار ہونے کی صورت میں اسے نظر بد کا شکار سمجھ لینے سے پہلے ضروری ہے کہ جسمانی طور پر اس کا طبی معائنہ کروایا جائے، اور اگر اس میں کسی بیماری یا غیر معمولی حالت و کیفیت کا پتہ نہ چل سکے تو پھر نظر بد لگنے یا کسی جادو یا آسیب وغیرہ کے اثر ہونے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ جب نظر لگنے والے کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس پر درج ذیل علامات ظاہر ہوتی ہیں، اور بعض اوقات یہ علامات ویسے عام حالت میں بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، چہرے پر پلاہٹ ظاہر ہونا۔ نمبر 2، سینے میں گھٹن کا احساس ہونا۔ نمبر 3، تلاوت سننے کے دوران جسم کے مختلف حصوں میں درد ہونا۔ نمبر 4، معمول سے زیادہ گرمی محسوس ہونا۔ نمبر 5، پسینہ آنا، خاص طور پر کمر پر۔ نمبر 6، پسینے کی کمی یا زیادہ آنے سے نظر کی شدت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، پہلوؤں میں درد محسوس ہونا۔ نمبر 8، بے چینی کی کیفیت ہو جانا اور ادھر ادھر دیکھتے اور متوجہ ہوتے رہنا۔ نمبر 9، کسی سبب کے بغیر رونا اور رونے کی کیفیت کے بغیر آنسو جاری ہو جانا۔ نمبر 10، جسم پر عموماً چہرے، کمر اور رانوں سرخ نیلے دانوں و کثرت نکلنا یا دھبے بننا۔ نمبر 11، آنکھوں کا شدت سے پھڑپھڑانا، جھپکنا۔ نمبر 12، ہاتھ اور پاؤں کے کنارے میں سوئیاں چبھنا اور ٹھنڈا رہنا، یعنی گرمی کے موسم میں بھی۔ نمبر 13، انسان کا اپنے آپ سے لاپرواہ ہو جانا، خصوصاً عورتوں کا اپنی آرائش وجائش سے بے نیاز ہو جانا۔ نمبر 14، پہلوؤں میں ٹھنڈک کا احساس ہونا۔ نمبر 15، کسی طبی اور مادی سبب کے بغیر جسم پر نلاہٹ اور سبزی مائل دھبے کا ظاہر ہونا۔ حدیث مبارک میں اس کے مختلف علاج منقول ہیں۔ ایک یہ کہ جس شخص کی نظر لگی ہو اور وہ شخص معلوم ہو تو اسے کسی برتن میں وضو یا غسل کرایا جائے اور وضو یا غسل کا پانی اس شخص پر ڈالا جائے جسے نظر لگی ہو۔ اس سے انشاءاللہ تعالی نظر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اور یہ حدیث بھی منقول ہے، نظر بد کے لیے معوذ 3 پڑھ کر دم کیا جائے اور یہ دعا بھی کی جائے جو حدیث مبارک سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو جبرائیل علیہ السلام آ کر
آپ کو دم کرتے اور یہ کلمات کہتے: بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک۔ بسم اللہ ارقیک، اللہ کے نام سے میں آپ پر دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت پہنچائے، ہر جاندار اور حسد کرنے والی نگاہ کے شر سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے۔ میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں۔